اور کون سی ہوگی ہوگی کب، اور اس کی ڈیٹ شیٹ باقاعدہ ہر سبجیکٹ کی ہو رہی ہے، ڈیٹ شیٹ باقاعدہ اناؤنس کی جائے گی، آن لائن ہے، ود ان کلاس ٹائم ہے، وہ ٹائم میں آپ کو بتایا جائے گا، ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پریپیئر رہیں. اور ابھی جو ہے سب سے پہلے مجھے آپ کے پچھلے کام چاہیے، اور جس کے نہیں آئے ہیں وہ کائنڈلی اپنے بھیج دے، اور جن کے موجود ہیں انشاءاللہ کل تک جو ہے ہم جو اسے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور کل جو ہے کل تک آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. اچھا جی، یہ ہمارا لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو کام کروایا تھا وہ تھا، سب سے پہلے اس ویک میں ہم نے ایک مضمون کیا، وہ ابھی تک میں اپلوڈ نہیں کر پایا، لکھ نہیں پایا، اسے اسائنمنٹ کے طور پہ نہیں بھیجا ہے، وہ بھی آج ابھی کر دیتا ہوں لیسن کے اوور ہونے کے فوراً بعد. دوسرے نمبر پر جو ہے ہم لوگوں نے ناصر کاظمی کیا. ناصر کاظمی اس ویک میں نہیں، میں اگلے ویک میں آپ کو دوں گا، 2 دن کے گیپ کے ساتھ جو اس کا ناصر کاظمی کا بھی ایک نوٹ آپ نے تیار کر کے بھیجنا ہے. آج ہم لوگ جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں حکیم مومن خان مومن کو. اپنی بکس اپنے سامنے رکھیے، ڈبل لیسن ہے. ڈبل لیسن میں ہمارے پاس فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو روین میں غزل کے اشعار کی تشریح بھی آپ کو کروا دوں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ بھی پڑھا دیا جائے گا. تو کائنڈلی اس کو اپنے سامنے رکھیے گا، دیکھیے گا. اور ہمارا ٹاپک ہے حکیم مومن خان مومن. مومن خان مومن کی جو ہے ولادت 1800 میں دہلی میں ہوئی، یعنی کہ تقریباً 220 سال پہلے. اب یہ 220 سال پہلے کا ایک قدیم شاعر تصور کیا جاتا ہے، اور یہ قدیم شاعر نے کون سی باتیں لکھی ہیں، کس اردو میں لکھی ہیں، اس کو جو ہے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی ہیں. تو جو بچے یہاں پر آئے ہیں کائنڈلی ان سے جو ہے وہ اپنی اٹینڈنس کو ضرور مارک کر لیجئے گا. کل کی اٹینڈنس تو نسبتاً بہتر تھی، آج ابھی میں نے اٹینڈنس دیکھی ہے، اٹینڈنس میں مجھے 43 جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ریسپانسز، ریمیننگ جو ہے ابھی نہیں ہے، جبکہ ہماری 60 سم تھنگ میں اسٹرینتھ ہے. تو کائنڈلی یہ جو بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک اٹینڈنس نہیں مارک کی ہے وہ اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں. میں نے اس کو ویسے تو ہمارا 9 o'clock کا ٹائم ہے، تھوڑا سا ڈیلے کر کے بھی اگر کیا تو یہ 11 o'clock جو ہے لیسن کے فوراً بعد، بلکہ اسے میں جو ہے بلاک کر دوں گا اور ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. اپنی اٹینڈنس کو ضرور مارک کیجئے گا. اچھا جی، امان بیگ، اگر تو ہمارے کوئی اور بچے ریمیننگ نہیں کام دیتے ہیں تو ان کی ایک لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، اور وہ آپ جو ہے اپنے گروپ میں ان کو میسج کر دیجئے گا کہ اپنے کام کو سبمٹ کروائیں، ورنہ یہ ساری جو ہے ہماری مینجمنٹ کے پاس بھی لسٹ جائے گی اور آپ کے پیرنٹس کے پاس بھی. آپ کی ڈیلی کی اٹینڈنس اپلوڈ آپ کے ایپ پر ہے. اگر آپ کے پاس وہ ایپ نہیں ہے یا آپ کے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے تو کائنڈلی ان کو وہ ایپ جو ہے اپلوڈ کر دیں. اسکول کی طرف سے جتنے میسیجز آئیں گے اور جتنی بھی آپ کے بارے میں جو ڈسکشن ہوگی اس کے ایپ کے تھرو بھی کی جائے گی. تو یہ بھی ایک میسج ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اپنے اسکول ایپ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں تاکہ آپ کے بارے میں ٹوٹلی طور پہ رپورٹنگ جو ہے وہ کی جا سکے. اگرچہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بڑا مضحکہ خیز ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اسکول کی طرف سے باقی میسیجز جانے شروع ہو جائیں گے اور پھر ایٹ دا اینڈ ان کو کرنا پڑے گا. تو ابھی بھی اٹینڈنس کا تو انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، اب اس کے بعد ہم نے اپنی اسائنمنٹ اور باقی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. اوکے جی، اپنی بک سامنے رکھیے گا، ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں جاتا ہوں مومن خان مومن کی طرف سے. میں شیئرنگ پر سب سے پہلے حکیم مومن خان مومن کا نوٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارا ٹائٹل کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. یہ حکیم مومن خان مومن ہیں جی. ان کے بارے میں تو بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ریویژن میں ہم اپنی بک کو سامنے رکھیں گے اور بک کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، کون سی باتیں جو ہیں ان کی امپورٹنٹ ہیں. اس حوالے سے اہم ترین پیغامات ہم تک جو پہنچتے ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. اچھا جی، ان کی تاریخ پیدائش 1800 ہے اور تاریخ وصال جو ہے 1851 ہے. تقریباً 51 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے اپنے فن کی جولانیاں دکھائی ہیں، اپنے فن کو جو ہے بلند و بالا انداز سے لوگوں تک پہنچایا. بنیادی طور پر اگر یہ دیکھا جائے نا تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب یہ زبان نکھرتی ہوئی اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی. تو اس لمحے ہمیں ایسے شاعر نظر آتے ہیں جن کے کلام میں، جن کی گفتگو میں، جن کے انداز طور طریقے میں جو ہے وہ ایک نمایاں فرق تھا، اور وہ بہت سی
باقی شاعروں سے ممتاز اور منفرد تھے. انہی میں سے ایک مومن خان مومن ہے. ان کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، ان کی پرسنل لائف ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ، اس لیے ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کے والد کا نام جو ہے غلام نبی ہے. ان کا تعلق جو ہے شاہی طبیبوں کے خاندان سے تھا. ان کے والد کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی. اب یہاں پر ایک میں نے نام جو لیا ہے، یہ کون شخصیت ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اور چونکہ شاہ ولی اللہ کا دہلی میں بہت نام تھا اور اس ٹائم پر لوگ جو ہے بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہ تعلق رہا اور انہوں نے ہی ان کا نام جو ہے مومن رکھا تھا. انہوں نے باقاعدہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، مروجہ علوم سیکھے. ان کے کلام میں طب ہو اور نجوم، ریاضی، موسیقی، جو اس دور کے چند ایک مروجہ علوم، مروجہ کہتے ہیں جو رواج میں ہوں. آج آپ کے دور میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس دور کی مروجہ ہے اور اسی کو آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے کھیلوں میں مصروف رہے. خود بھی طبیب تھے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا اہم ترین جو ہے ایک نام باقی رہا وہ شاعری کے نقطۂ نظر سے رہا. ان کا کلام جو ہے عاشقانہ مزاج کا حامل ہے. عشق حقیقی کی بات اس میں کم نظر آتی ہے اور عشق مجازی کی جھلک اس میں بہت زیادہ ہے. اس میں انہوں نے جو اپنی شاعری کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اور شعر کے حوالے سے جتنا بھی ایک بہترین کلام ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں. اس میں معنی آفرینی، معاملہ بندی اور جدت آفرینی، اب یہ 3-4 لفظ میں نے بولے ہیں، یہ کیا ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے گا. جدت نئی بات، آفرینی آفرینش سے ہے، اس کا مطلب ہے نئی بات کا پیدا کرنا، منفرد طریقے سے پرانے موضوع کو نئے انداز سے بیان کر دینا. اچھا جی، کہتے ہیں کہ ان کے محبت اور عشق کی داستانیں بڑی مشہور تھیں اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے انہی معاملات کو یا انہی طور طریقوں کو جو ہے وہ اپنی شاعری میں بھی اظہار خیال کے طور پر جو ہے اپنا لیا. ان کا لب و لہجہ ہو، ان کا طریقہ کار ہو، ان کے معنی نکالنے اور معنی بیان کرنے کا انداز ہو، وہ بالکل منفرد اور جدا رہا. لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت کے حامل ہیں. اچھا جی، اب ہم شاعری کی طرف آتے ہیں اور پہلی غزل کا پہلا شعر ہے. شعر کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس غزل سے متعلقہ جو ہے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے کہ جو ان سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی بنا پر جو ہے ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ غزل لکھی اور لیکن جو ہے آخر کار انہی دوست سے جو ہے ان کے ساتھ صلح بھی ہوئی اور اچھے انداز سے تعلق جو ہے وہ بہتری کی طرف مائل بھی ہوا. اچھا، یہاں پر جو ہے اس دوست کا نام جو ہے فضل حق تھا، جن کا تخلص آرزو کیا جاتا تھا، ان کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم محبوب کے حوالے سے ذکر کریں تو تب بھی یہ تمام باتیں جو ہیں محبوب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ مومن جو ہے سید احمد شہید، جن کا جو ہے بالا کوٹ میں مزار ہے، ان کے بہت معتقد تھے، اور مولانا فضل حق خیرآبادی جن کا تخلص جو ہے آرزو تھا، ان سے بہت گہری دوستی تھی. اب جب ان کے عقائد میں اختلاف تھا لیکن کسی ایک موضوع پر دونوں میں تکرار ہوئی، وہ تکرار کی وجہ سے بات آگے بڑھ گئی اور قطع تعلق ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا. تو پھر یہ جو پہلی غزل ہے یہ ان کے لیے لکھی گئی. یہ تو اس کا واقعاتی پس منظر ہے جو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم جو ہے اس واقعے کو ہٹ کر صرف عشق حقیقی یا عشق مجازی کے حوالے سے بھی بات کریں تب بھی ہمیں اس میں سے بہت سے ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو منفرد، نایاب، انوکھی، دلچسپ اور عشق کے معاملات کو بیان کرتی ہیں. ہم جو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں. عشق حقیقی کیا ہوتا سب سے پہلے ہے اللہ کو کہتے ہیں عشق حقیقی. حقیقت اللہ ہے. کائنات میں ہر چیز کے مٹ جانے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا وہ رب ہے. ٹھیک ہے. اب عشق دو طرح کے ہیں. ایک عشق مجازی، محبت مجازی ہے. اب مجاز کسے کہا جاتا ہے؟ مجاز کا لفظی ترجمہ جو ہے فنا ہونے والا، ختم ہونے والا ہے. ادبی
ادبی لفظ ہے، مگر اس ادبی لفظ کے پس پردہ جو بات ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی شخص کے ساتھ جو ہے اگر محبت ہوتی ہے تو شاعری کے حوالے سے اسے عشق مجازی کہتے ہیں۔ ہمارے کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جو عشق مجازی میں ڈوب گئے۔ عجیب تصور ہے، جب عشق کی بات کی جاتی ہے، محبت کی بات کی جاتی ہے، تو لا محالہ جو ہے جن سے مخالف ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہی محبت ہے، وہی عشق ہے۔ لیکن جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ محبت کی بات کرتے ہیں تو دنیاوی چیزوں کی محبت جو ہے وہ اس میں سب میں شامل ہے۔ ہاں، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہوئی اور اس محبت کا والہانہ اظہار کیا، اس محبت کے اندر آپ کے دل کے اندر جو جذبات امڑ کے آئے ہیں اس کو بیان کیا گیا، تو یہ عشق مجازی کہلاتا ہے۔ سر ایک سوال ہے سر، تھوڑا سا آف ٹاپک ہے سر، لیکن میں پوچھ رہا غالب کی شاعری میں کوئی بھی ایک شعر ہے جو کہ عشق حقیقی کے بارے میں ہے، مطلب جو ہمارے کورس میں؟ ہمارے کورس میں اسے دیکھنا پڑے گا، اس وقت میرے زبانی نہ ہے، لیکن نا آپ نے کہ مجازی رینڈملی ہے نا اس میں زیادہ۔ اس میں زیادہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ اس نے کئی موضوع ایسے بتائے ہیں کہ جو خالصتاً صوفیانہ ہیں۔ جب شعور اپنی انتہا پر پہنچتا اور اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو اس وقت وہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اور جملہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ غالب نے ویسی بھی باتیں کی ہیں، غالب کو ہم صرف عشق مجازی کا نہیں کہہ سکتے، اس نے وہ اتنا ذی شعور انسان اور ہمہ جہر کہ منفرد موضوعات لے کر آیا ہے اور اس میں عشق حقیقی کی بھی بات کی ہے۔ ہم جو نہیں بات کر سکتے وہ یہ ہے کہ وہ عشق حقیقی کا شاعر ہے، عشق مجازی کا، وہ دونوں ہی کی بات کر جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر دل میں کیا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم جو ہے رینڈملی دیکھتے ہیں کہ وہ عشق کی بات کرتا ہے، کیونکہ اب یہاں پر دیکھیں عشق حقیقی، اللہ نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے وہ روشنی ہے اور انسان مٹی ہے۔ اب مٹی نور سے محبت کرنے لگی اور اظہار جذبات کرنے لگی تو یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس لیے سمجھانے کے لیے مٹی کی مٹی سے محبت کو بتایا گیا، عشق مجازی کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے عشق حقیقی کو سمجھانے کے مجازی کے تار چھیڑے، کہیں لیلا مجنو کا قصہ بیان کیا گیا، کہیں ہیر رانجھا کا قصہ بیان کیا گیا، اور ان تمام قصوں کے پس پردہ کہنے والے نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لٹریچر ایک عجیب کھیل ہے کہ جس میں کبھی تو فی البدیہہ سامنے بات کہی جاتی ہے اور کہیں اپنے مقصد کو چھپا کے اشاروں میں بات کی جاتی ہے، اور یہاں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ وہ اشارہ کیا ہے۔ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے المجاز حقیقت المقنطرہ، المجازہ حقیقت المقنطرہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کی سیڑھی ہے، مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے۔ جب کوئی حقیقت میں اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ ادب کیا ہے؟ اس ادب کو سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کے رویوں میں یہ ہے کہ جب دل پر عشق کی چوٹ لگتی ہے اور کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کے بعد وہ ٹھکرایا جاتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے محبوب سے تعلق نبھانا کیسے ہے۔ جب وہ یہ سمجھ جاتا ہے تو پھر چاہے وہ حقیقت ہو اس کو بھی نبھاتا ہے، چاہے وہ مجاز ہو اس کو بھی نبھاتا ہے۔ محبت کے اندر سب سے مشکل مرحلہ اپنے تعلق کو نبھانا ہے، کیونکہ محبوب جو ہے اس کی بہت سی عادات، بہت سے رویے آپ کے مزاج سے ٹکرا جائیں گے، اور جب آپ اپنا مزاج دکھاؤ گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں جھگڑا ہوگا اور وہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اب جو سچی محبت ہے، چاہے وہ محبت جو ہے وہ مجاز میں ہے یا حقیقت میں پائی جاتی ہے، سب سے پہلے جو ایک چیز دیکھی جاتی ہے تعلق نبھانے کا فن۔
جتنا آپ کے اندر مہارت پائی جاتی ہے اتنا ہی آپ پہلے محبوب کے مزاج آشنا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے ہوئے با وفا کہلاتے ہیں۔ یہی با وفا ہونا دنیا میں بھی کسی شخص کے ساتھ ترقی دیتا ہے، اور عقبہ میں بھی رب کو ماننے کے ساتھ جو ہے وہ خاص کیفیات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ خاص اہمیت کی حامل ہے یہ بات، اگرچہ میں نے الفاظ بڑے سادہ سے بیان کیا، لیکن یہ بڑی گہرائی ہے اس میں، کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے ہاں محبت کا دم تو بہت بھرتے ہیں، مگر محبت جو ہے تکمیل تک نہیں پہنچتی، وہ صرف ایک خیال بن کے الجھ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ رشتہ، یہ تعلق کس طرح نبھایا جائے گا۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے جی۔ تو یہاں محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ عشق مجازی کی بات کرتے ہیں، تو دونوں میں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس تاریخ کے اندر بہت سے صوفیہ ایسے ہیں جو پہلے دنیا میں کسی کی محبت میں غرق تھے، مگر پھر اللہ نے ان پر احسان فرمایا اور اچانک ان کی توجہ جو ہے اس ظاہری وجود سے ہٹ کر اللہ کی طرف گئی، اور پھر وہ ساری زندگی جو ہے اس کو ایسے ہی مانتے رہے جیسے کسی محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ بلند درجوں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت سوں کے ساتھ قصے ہوئے کہ ان کے دل میں محبت کے جذبات تھے، اور آخر کار وہ محبت کے جذبات جو ہے جب عروج پر پہنچے تو وہی جذبہ رب سے جا ملا، اور اسے پتا چل گیا کہ اللہ کون ہے، پہچان کیا ہے، ماننا کسے کہتے ہیں، اور عشق کی آتش بھڑکنا کسے کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں اگر لفظوں میں بیان کروں گا تو یہ فلسفہ بن جائے گا، میں ایک خیال اور ایک احساس بیان کر رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ محبت یا عشق لفظوں کا کھیل نہیں ہے۔ جس دل میں محبت یا عشق اترتا ہے، صرف اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر وہ آتش عشق بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم جو ہے اس کو جانچ پائیں۔ ہمارے لیے جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بولتے نہیں ہیں جن کے اندر محبت ہوتی ہے، اور جو بولتے ہیں ان کے اندر محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فینومینا ہے، سب سے بڑا المیہ ہے جو سمجھنے سے ہمیں قاصر رکھتا ہے۔ تو یہ بات چل نکلی تھی غزلوں کی۔ غزلیں، شعر یہ تبھی اچھے لگتے ہیں کہ جب دل کے اندر محبت کے جذبات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس میں سب سے پہلے میں اب شعروں کی طرف چلے جاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اب میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ یہ کسی سے مراد جو ہے محبوب لیا گیا ہے، مگر شاعر یہ کہتا ہے کہ جب محبت انتہا پر پہنچی تو جذبے ٹوٹنے لگے، اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس کے چہرے کی زیارت کے لیے بے قرار ہو گیا۔ یہ بھی کیفیت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، ظاہر میں یا باطن میں، خیال میں اسی کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس کا احساس، اس کا جذبہ اسی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ دوستی کے لیے فضل حق جو ہے خیر آبادی ان کے شاعر تھے۔ ان سے گہری دوستی تھی، مگر وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچی، جھگڑا ہو گیا، الگ ہو گیا، تو ان کے لیے یہ شعر لکھا گیا ہے، مگر آخر کار انہوں نے ترک تعلق کو جو ہے ختم کیا اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک نیا رویہ اور رد عمل جو ہے وہ لے کر آئے۔ ہمارے بہت سے بچے جو ہیں اول تو کلاس میں نہیں ہیں، جو آئے ہیں وہ کیمرے بھی بند کر چکے ہیں، تو کائنڈلی بھی بند کیا تھوڑی دیر پہلے۔ اس میں میرے پاس تو صرف ایک امان کا آ رہا ہے، ریمیننگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ٹھہرے میں دوسرا اسے کرتا ہوں، یہ لیں جی۔ میں بھی اب جو چلا ہے دیتے۔ ہاں جی، یہ بلال آپ ہیں، آپ ہاں جی جی سر۔
ویل ڈن جی، ویل ڈن. یہ حمزہ عامر. اچھا میں ابھی افنان کا بھی کام دیکھ رہا تھا، پھر رافع کا بھی، شفان کا بھی. اپنے کام ضرور بھیجیے گا، یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں ہمارے لیے کہ آپ کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے. اول تو آپ کے دسمبر کے ٹیسٹ جو ہے وہ جنوری میں پوسٹ پون کیے گئے ہیں، اور مے بھی 11 جنوری سے جب آپ آئیں تو ایگزام سٹارٹ ہو جائیں آپ کے، تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو لوز نہیں کرنا. سر یعنی اچھا ہماری اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہوں گی دسمبر میں اور ہمارے پیپر بھی ہاں ہوں گے جی جنوری ہاں میں. جی. اسسمنٹ بیسکلی میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ عجیب چیز تھوڑی ہے، تب وہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہی ہے نا. اب فار ایگزامپل میں اسسمنٹ میں آپ کو تفہیم دے دیتا ہوں، انسین پیسے دے دیتا ہوں، پیپر میں بھی وہی آنا ہے آپ کا، تو جی سر. اسی کی تیاری ہم نے پہلے کرنی ہے. کوئی ایسی عجیب چیز نہیں دی جائے گی جو آپ کو پیپر کے لیے ہیلپ فل نہ ہو، تو سمپل وے میں ہی ہوگا اور ود ان ٹائم آپ کو کرنا ہوگا. اچھا جی. ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی سے کسی کو ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم. شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کو کسی سے باتیں کرتا ہوا ہنس ہنس کر مسکراتا ہوا دیکھتا ہوں اور کہکہے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میرا دل جو ہے وہ حسد اور جلن کی آگ میں جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے. میں اس وقت سوچتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میرا دوست یا میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا اور دوسروں کے ساتھ تعلق نہ رکھتا. یہاں جو ہے شاعر اپنی محبت کا ذکر کر رہا ہے اور محبت میں بے قراری کا ذکر کر رہا ہے. یہ بیسکلی جذبات ہیں، لفظوں کو جذبات کو لفظوں کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے. ہم سے یہاں نہ پہ جو بول کسی ہے وہ محبوب ہے، یہاں پہ جو کسی کا لفظ استعمال کیا ہے. ہاں، کسی سے کسی کو ہم، یعنی کہ جو پہلا کسی ہے نا یہ محبوب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بیسکلی یہ ایک رقیب کا لفظ جو ہے لٹریچر میں بڑا استعمال ہوا ہے. رقیب کیا ہوتا ہے؟ کسی محبوب کے چاہنے والے دو لوگ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں. لفظی ترجمہ جو ہے دشمن کا ہے، مگر یہاں دشمن سے مراد وہ والا دشمن نہیں ہے جو ہم جانی دشمن زندگی کا سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ ایسا دشمن ہے کہ جو آپ کی رقابت میں ہے اور جو محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب کی وجہ سے آپ اسے نفرت یا دشمنی رکھتے ہیں، اس کو رقیب کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو جذبات آتے ہیں وہ رقیبانہ جذبات، رقابت، دشمنی آ جاتی ہے. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم. شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ماننے پر آیا کہ اگر تم مجھ سے نہیں بات کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ایک سوال تو اگر میں تم سے ہی کروں تو مجھے جواب ضرور دینا کہ اگر تم اپنے عاشق سے بات نہیں کرو گے اور زمانے بھر سے بات کرو گے تو عشق و محبت کی راہوں میں اسے کیا کہہ کے پوچھتے ہیں. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر عاشق بن کر اپنے محبوب سے شکوہ و شکایت کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی اس کا محبوب اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف مائل ہو. ہماری شاعری کا، ہماری محبت کرنے والوں کا ایک اصول یہ بھی رہا ہے کہ ہمہ تن مشغول ہو کر محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آرزو یہ ہے کہ محبوب ان کو دیکھتا رہے، یعنی کہ کوئی تیسرا نہ ہو جو میں اور تو کے درمیان آ جائے. اچھا جی. بیزار جان سے، یہ اسی بات کو جو ہے نا وہ غالب نے بھی کہا تھا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب دیکھیں کہ تم محبوب سے ڈسکشن کس بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تم یہی جملہ دوہرا دیتے ہو کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کس طرح محبت کا دم بھرتے ہو. لیکن شاعر جو ہے اس کو کسی طرح بھی اپنے محبوب کو اس کے انداز گفتگو کو یاد دلاتا ہے. بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم. اچھا جی. پہلے مصرے کو دیکھیے گا اور دوسرے مصرے کو دیکھیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سے جدائی کے بعد زندگی سے بیزار ہوں، یعنی کہ میں مرنا چاہتا ہوں اور اس جہان فانی کو چھوڑ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو تیری شکایتیں کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ
کہ تو ان کو بھی تنگ کرتا ہے, تو ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, تو پھر میں ان سے گواہی طلب کرتا اور پھر میں تیرے پاس آتا کہ کیا تمہاری روش اپنے عاشقوں کے ساتھ ایسی ہی ہے کہ ہر کوئی تم سے جو ہے وہ تو ہر کوئی جو ہے وہ تم سے بیزار ہے. اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے تجھ پر لگانے والے الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا تو میں جو ہے اپنے اندر یہ خواہش رکھتا تھا کہ کاش ان الزامات کو ختم کر سکوں. اس کو میں جا مریں گے, یہ پھر مدعی کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والا, یعنی کہ محبوب کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ جو ہے بدتمیز ہے, اس کی شکایات کی ہیں, بری باتیں کی ہیں, تو یہ جو بات کرنے والا یا کہنے والا ہے وہ مدعی کہلائے گا. ناطق علی اور حمزہ عامر, آپ بھی بیٹا اپنے ویڈیوز کو آن کریں. نہ آپ کی آواز ہے نہ آپ کی جو ہے تصویر ہے, اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ آپ جو ہے ویسے ہی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں. اچھا جی, یہ 11:15 میرے پاس ہو گئے ہیں ابھی. میرا خیال ہے کہ آج ہمارا یہ مکمل ہو جائے تو بہتر ہے. اگلا شعر ہے جی, اس کو میں جا مریں گے مدد اے ہجوم شوق, آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے ہم. اس میں شاعر جو ہے اپنی دل کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے, اور وہ کو سے مراد, میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, میں بتا دوں کہ اس میں کو سے مراد کوچا ہے, اور ہجوم شوق عشق کی شدت, محبت جب اپنی شدت اختیار کر جائے تو وہ جو جذبہ یا کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اسے ہجوم شوق کہہ کر پکارتے ہیں. بے طاقتی, کمزوری یا طاقت کا نہ ہونا. تو شاعر جو ہے یہاں پر جس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت ہمارے قلب و روح میں بھی شدت کا اظہار ہے اور اپنی محبت کی شدت کا اظہار ہے. وہ اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں, ہرگز پرواہ نہیں ہے کہ اس کی گلی تک پہنچنے کے لیے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, حتیٰ کہ اس سلسلے میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو تب بھی میں کسی بھی صورت میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا. اس کو میں جا مریں گے مدد اے ہجوم شوق, آج اور زور کرتے ہیں بے طاقتی سے ہم. لفظی ترجمہ میں بتانے لگا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے عشق کی شدت کی وجہ سے اس محبوب کی گلی میں جا کر مرنا چاہوں گا, کیونکہ آج عشق نے پھر شدت اختیار کر لی ہے, محبت بے قرار ہوئی ہے اور میرا دل بے قابو ہو رہا ہے, مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے صاحب نے اس غلام کو آزاد کر دیا, لو بندگی کے چھوٹ گئے بندگی سے ہم. صاحب مالک کو کہا جاتا ہے. غلام اور مالک کا قصہ بہت سے کتابوں میں بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی شاعر جو ہے اسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو, ہم نے جسے اپنا مالک, اپنی زندگی کا مختار اور جسے اپنا سب کچھ سمجھا, آج اس مالک یا اس صاحب نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. لو بندگی کے بندگی سے چھوٹ گئے, لو بندگی کے چھوٹ گئے بندگی سے ہم. بندگی غلامی ہے, حکم ماننا ہے, اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اچھا ہوا آج وہ غلامی, وہ اطاعت, وہ انداز جو ہم پہلے اپنائے ہوئے تھے وہ سارے کا سارا جو ہے ختم ہو کر رہ گیا ہے. عموماً عاشق جو ہے وہ عشق کو غلامی اور اطاعت سمجھتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں, مگر اس شعر میں شاعر نے جو ہے انتہائی منفرد انداز سے اپنی غلامی کے ختم ہونے پر نوحہ کنا کیا ہے, نوحہ پڑھا ہے, دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے, اور وہ بنیادی طور پر جو ہے یہی چاہتے ہیں
اگرچہ اس نے کہا یہ ہے کہ میں اس غلامی سے چھوٹ گیا، لیکن اس کہنے کے پس پردہ جو بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ میں اس غلامی کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. اگلا شعر ہے بروئے مثل ابر. نو جی یہ ہو گیا. بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم. بے روئے بغیر روئے ہوئے، مثل ابر بادل کی مانند، نہ نکلا غبار دل، میرے دل کے اندر سے احساس اور جذبات نہ نکل سکے، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم جو ہے اپنے محبوب کو مزاح ہی مزاح میں ہنسنے کا، ہم یہ کہتے تھے کہ جب وہ ہنستا ہے تو اس کے چہرے سے، اس کے ہونٹوں سے بجلی گرتی ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک غلو کیا گیا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھیں کہ عجیب بات ہے کہ ہم جو ہے اس کے ہم مسکرانے کو، تبسم کو بجلی سے تشبیہ دے دیتے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بجلیاں جو ہیں ہم پر گر رہی ہیں اور بہت سے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی جی سر یہ آپ کون سے شعر کا کر رہے ہیں سر؟ یہ سر سیکنڈ لاسٹ جو ہے سر پیج پہ، یہ تو بڑے شعر ہیں. پہلے پیج پر سیکنڈ لاسٹ، بے روئے مثل ابر نہ اس نکلا والے میں غبار. آپ کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل. اچھا جی میرے پاس 21 ہو گئے ہیں. ابھی جو ہے ہم اپنی میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. 11:40 پر دوبارہ ہم ملیں گے. اس وقت تک جو ہے آپ کی اٹینڈنس میں اپلوڈ کر دوں. فی امان اللہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.